قرآن مجید کا 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی باس نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہو جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پالے اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے عادات معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فیصلہ ہے
کہ तुम सब उसके अलावा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, और अगर तुम्हारे सामने इन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो खबरदार इनसे उफ भी न कहना और इन्हें झड़कना भी नहीं, और इनसे हमेशा शरीफाना गुफ्तगू करते रहना, और इनके लिए खाकसारी के साथ अपने कांधों को झुका देना और इनके हक में दुआ करते रहना कि परवरदिगार उन दोनों पर इसी तरह रहमत नाज़िल फरमा जिस तरह के उन्होंने बचपने में मुझे पाला है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिलों के हालात से खूब बाखबर है, और अगर तुम सालेह और नेक किरदार हो तो वो तौबा करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला भी है। और देखो, कराबतदारों को और मिस्कीन को और मुसाफिर गुर्बत ज़दा को उसका हक दे दो, और खबरदार इसराफ से काम न लेना। इसराफ करने वाले शयातीन के भाई बंद हैं, और शैतान तो अपने परवरदिगार का बहुत बड़ा इनकार करने वाला है। अगर तुमको अपने रब की रहमत के इंतजार में जिसके तुम उम्मीदवार हो इन अफराद से किनारा कश भी होना पड़े तो इनसे नर्म अंदाज से गुफ्तगू करना, और खबरदार न अपने हाथों को गर्दनों से बंधा हुआ करार दो और न बिल्कुल फैला दो कि आखिर में काबिल मलामत और खाली हाथ बैठे रह जाओ। तुम्हारा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी या तंग बना देता है, वो अपने बंदों के हालात का खूब जानने वाला और देखने वाला है। और खबरदार अपनी औलाद को फाके के खौफ से कत्ल ना करना कि हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं, बेशक इनका कत्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। और देखो, जिना के करीब भी ना जाना कि ये बदकारी है और बहुत बुरा रास्ता है, और किसी नफ्स को जिसको खुदा ने मोहतरम बनाया है बगैर हक के कत्ल भी ना करना कि जो मसलूम कत्ल होता है हम इसके वली को बदले का इख्तियार दे देते हैं, लेकिन इसे भी चाहिए कि कत्ल में हद से आगे न बढ़ जाए कि इसकी बहरहाल मदद की जाएगी। और यतीम के माल के करीब भी न जाना मगर इस तरह जो बेहतरीन तरीका है, यहां तक कि वो तवाना हो जाए, और अपने अहदों को पूरा करना कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा, और जब नापो तो पूरा नापो, और जब तोलो तो सही तराजू से तोलो कि यही बेहतरी और बेहतरीन अंजाम का जरिया है। और जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है इसके पीछे मत जाना कि रोज कयामत समात, बसारत और कुव्वत कल्ब सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और रूए जमीन पर अकड़ कर ना चलना कि ना तुम जमीन को शक कर सकते हो और न सर उठाकर पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। वो सब बातें वो हैं जिनकी बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंद है। ये वो हिकमत है जिसकी वही तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ की है। और खबरदार, खुदा के साथ किसी और को खुदा ना करार देना कि इस जहन्नम में मलामत और जिल्लत के साथ डाल दिए जाओ। क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम लोगों के लिए लड़कों को पसंद किया है और अपने लिए मलाइका में से लड़कियां बनाई हैं? ये तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और हमने इस कुरान में सब कुछ तरह तरह से बयान कर दिया है कि ये लोग इबरत हासिल करें, लेकिन इनकी नफरत ही में इजाफा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इनके कहने के मुताबिक अगर खुदा के साथ कुछ और खुदा भी होते तो अब तक साहिब अर्श तक पहुंचने की कोई राह निकाल लेते। वो पाक और बेनियाज है और इनकी बातों से बहुत ज्यादा बुलंद वाला है। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी तस्बीह ना करती हो। ये और बात है कि तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। परवरदिगार बहुत बर्दाश्त करने वाला और दरगुजर करने वाला है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दरमियान हिजाब कायम कर देते हैं और इनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं कि कुछ समझ ना सके, और इनके कानों को बहरा बना देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार का तन्हा जिक्र करते हो तो ये उल्टे पांव मुतनफिर होकर भाग जाते हैं। हम खूब जानते हैं कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, और जब ये बाहम राजदारी की बातें करते हैं तो हम इसे भी जानते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि तुम लोग एक जादू ज़दा इंसान की पैरवी कर रहे हो। जरा देखो
کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور اس طرح ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہو وہ بن جاؤ، بس عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ استہزاء میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ شاید قریب ہی ہو جائے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لے، کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا۔ یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا کھوٹتا رہوں گا۔ جواب ملا کہ جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھار کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے؟ یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو
کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آندھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پر تمہیں غرق کر دے، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا پیچھا کر سکے۔ اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور یہ ظالم اس بات کے کوشاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افتراء پر آمادہ کر دیں، اور اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہماری توفیق خاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے، اور پھر ہم زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دوہرا مزہ چکاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف کوئی مددگار اور کمک کرنے والا بھی نہ پاتے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین مکہ سے دل برداشتہ کر رہے تھے کہ وہاں سے نکال دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بھی تھوڑے دنوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے، اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اضافہ خیر ہے۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اور یہ کہیے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال، اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے دے جو میری مددگار ثابت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اور ہم جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو جا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور پیغمبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اسے اٹھا لیں، اور اس کے بعد ہمارے مقابلے میں کوئی سازگار اور ذمہ دار نہ ملے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی مہربانی ہو جائے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی اکثر لوگوں نے کفر کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن کے درمیان تم نہریں جاری کر دو، یا ہمارے اوپر اپنے خیال کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی مکان ہو
یا तुम आसमान की बुलंदी पर चढ़ जाओ और इस बुलंदी पर भी हम ईमान न लाएंगे जब तक कोई ऐसी किताब नाजिल ना कर दो जिसे हम पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारा परवरदिगार बड़ा बेनियाज है और मैं सिर्फ एक बशर हूं जिसे रसूल बनाकर भेजा गया है। और हिदायत के आ जाने के बाद लोगों के लिए ईमान लाने से कोई शय माने नहीं हुई मगर ये कि कहने लगे कि क्या खुदा ने किसी बशर को रसूल बनाकर भेज दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर जमीन में मलाइका इत्मीनान से टहलते होते तो हम आसमान से मलक ही को रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए खुदा काफी है कि वही अपने बंदों के हालात से बाखबर है और इनकी कैफियत का देखने वाला है। और जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराही में छोड़ दे उसके लिए उसके अलावा कोई मददगार ना पाओगे। और हम इन्हें रोज कयामत मुंह के बल गूंगे अंधे बहरे महशूर करेंगे और इनका ठिकाना जहन्नम होगा कि जिसकी आग बुझने भी लगेगी तो हम शोलों को मजीद भड़का देंगे। ये इस बात की सजा है कि इन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया है और ये कहा है कि जब हम हड्डियां और मिट्टी का ढेर बन जाएंगे तो क्या दोबारा असर नौ फिर पैदा किए जाएंगे। क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा है कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है वो इसका जैसा दूसरा भी पैदा करने पर कादिर है और उसने इनके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। मगर जालिमों ने कुफ्र के अलावा हर चीज से इनकार कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे परवरदिगार के खजानों के मालिक होते तो खर्च हो जाने के खौफ से सब रोक लेते और इंसान तो तंग दिल ही वाक़े हुआ है। और हमने मूसा को 9 खुली हुई निशानियां दी थी। तो बनी इस्राइल से पूछो कि जब मूसा इनके पास आए तो फिरऔन ने इनसे कह दिया कि मैं तो तुमको सहर ज़दा ख्याल कर रहा हूं। मूसा ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि सब मौजज़ात आसमान और जमीन के मालिक ने बसीरत का सामान बनाकर नाजिल किए हैं। और ए फिरौन मैं ख्याल कर रहा हूं कि तेरी शामत आ गई है। फिरऔन ने चाहा कि इन लोगों को इस सरजमीन से निकाल बाहर कर दे लेकिन हमने इसको इसके साथियों समेत दरिया में गर्क कर दिया। और इसके बाद बनी इस्राइल से कह दिया कि अब जमीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को मुतफर्रिक बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम थोड़ा थोड़ा लोगों के सामने पढ़ो। और हमने खुद इसे तदरीजन नाजिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, जिनको इसके पहले इल्म दे दिया गया है इन पर तिलावत होती है तो मुंह के बल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाको पाकीज़ा है और उसका वादा यकीनन पूरा होने वाला है। और वो मुंह के बल गिर पड़ते हैं, रोते हैं और वो कुरान इनके खुशू में इजाफा कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस तरह भी पुकारोगे उसके तमाम नाम बेहतरीन हैं। और अपनी नमाजों को न चिल्लाकर पढ़ो और न बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि दोनों का दरमियानी रास्ता निकालो। और कहो कि सारी हम उस अल्लाह के लिए है जिसने न किसी को फर्जंद बनाया है और न कोई इसके मुल्क में शरीक है और न कोई उसकी कमजोरी की बिना पर उसका सरपरस्त है। और फिर बाकायदा उसकी बुजुर्गी का ऐलान करते रहो।